کوئی مطالبہ نہیں اور کسی سے توقع بھی نہیں ہے، کسی سے امید بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کرے گا، مطالبہ بھی نہیں کرے گا، اللہ کو سامنے رکھ کر کے چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر چلے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں کو اللہ نے احکامات کی تقسیم اسی طرح کی ہے۔ جب یہ دینی زندگی وجود میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا، اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا، آسمانی نظام متوجہ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو مسخر کرے گا، پانی کو مسخر کرے گا، آگ کو مسخر کرے گا، مخلوقات کو مسخر کر کے چلائے گا، اس کے سامنے ڈال دیا، پہلے دن ڈال دیا، یہ کسی کا محتاج نہیں رہے۔ سات زمین سات آسمان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے۔ جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو پھر آسمانی نظام ساتھ چلے گا، اللہ سبحانہ وتعالی رحمتوں کی بارش کرے گا، یہ رحمتیں آسمان سے آتی ہیں، دینی زندگی پر آتی ہیں۔ رحمتوں کی خاصیت ہے دل پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ دل کے اندر دو قسم کے جذبات ہیں، رحمانی جذبات بھی ہے، شیطانی جذبات بھی، حیوانی جذبات بھی۔ رحمانی جذبات کی پرورش ہو، تواضع، ایمانی کیفیات، آخرت کی فکر، ہمدردی، خیرخواہی، تواضع، قناعت، امانت داری، ان ساری صفات کی پرورش ہو، غیر محسوس طریقے سے ان صفات کی پرورش ہو، تو اس آدمی کے لیے دین پر چلنا آسانی کے ساتھ دین پر چلے گا، خیر کی طرف بھاگے گا، خیر کی طرف دوڑے گا، خیر کی طرف دوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور جو شیطانی جذبات ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت ہے، غبن ہے، دشمنی ہے، جیسے بارش کے نیچے انگارے رکھو تو بجھ جاتے ہیں، یہ صفات بجھ جاتی ہے۔ پھر یہ آدمی خیر کی چلتا ہے، یہ ان گناہوں کی طرف سے بھاگتا ہے، ان گناہوں سے بھاگتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، غیر محسوس طریقے سے، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو، اس کے اندر انسانی صفات ابھرتی ہے، یہ انسانی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ پھر یہ جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، لوگوں کو اس سے خیر ملے گا، یہ خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے گا، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور محبتوں کی بارش ہوگی، محبت آسمانی چیز ہے، اللہ جل شانہ محبتوں کی بارش کرے گا، محبتوں کی بارش ہوگی اور برکتوں کی بارش ہوگی۔ جو کچھ اللہ عطا کرے گا اسی میں سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ عمر میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، علم میں برکت۔ یہ برکت تو دیکھنے کی چیز ہے، سمجھانے کی نہیں ہے، سمجھا کوئی نہیں سکتا۔ تو برکتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی، محبتوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی بارش ہوگی،
اللہ سبحانہ اطمینان آسمانی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اطمینان عطا کرے گا. جھونپڑی میں رہے گا مطمئن ہوگا، بیماری آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، تنگی آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، مقدر کی مشکلات آتی رہیں گی لیکن پریشانی نہیں آئے گی اس کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اطمینان عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں اطمینان عطا فرمایا، ایوب علیہ السلام کو بیماری میں اطمینان عطا فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کو تخت میں اطمینان عطا فرمایا. اللہ اللہ ہے. یہ ساری آسمانی چیزیں ہیں. جو آسمانی چیزوں کو زمین پر تلاش کرے گا تو ساری زندگی پریشانی رہے. آسمانی زندگی چیزیں تو دین سے وابستہ ہے. دینی زندگی وجود میں آئے گی تو آسمانی چیزوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی، محبتوں کی زندگی ہوگی. پھر انسان جہاں جائے گا اس کو خیر ملے گا، جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی آسمانی نظام کو متحرک کرے گا. ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی حکمرانوں کو ہمدرد بنائے گا، خیر خواہ بنائے گا. ہاں، پھر حکمران خیر خواہ ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، عادل ہوں گے. حکمرانوں کے دلوں کو اللہ بدل دے گا. اللہ سبحانہ وتعالی مالداروں کو سخی بنائے گا، غریبوں کو غیور بنا دے گا، حکمرانوں کو ہمدرد خیر خواہ بنائے گا، رعایا کو تابعدار بنائے گا. تو پھر یہ زندگی وجود میں آئی. اللہ نے دکھایا یہ خیالی باتیں نہیں ہے. زمین آسمان نے دیکھ لیا، صدیوں دیکھ لیا. کوئی مطالبہ نہیں اور کسی سے توقع بھی نہیں، کسی سے امید بھی نہیں. اس لیے وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کرے گا، مطالبہ بھی نہیں کرے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر کے چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر چلے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا. یہ دین کی بنیاد ہے. تو میرے محترم بھائی دوستوں کو اللہ نے احکامات کی تقسیم اسی طرح کی ہے. جب یہ دینی زندگی وجود میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا، اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا، آسمانی نظام متوجہ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو مسخر کرے گا، پانی کو مسخر کرے گا، آگ کو مسخر کرے گا، مخلوقات کو مسخر کر کے چلائے گا. اس کے سامنے ڈال دیا، پہلے دن ڈال دیا. یہ کسی کا محتاج نہیں رہے. سات زمین سات آسمان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں کیونکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے. جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو پھر آسمانی نظام ساتھ چلے گا. اللہ سبحانہ وتعالی رحمتوں کی بارش کرے گا. یہ رحمتیں آسمان سے آتی ہیں، دینی زندگی پر آتی ہیں. رحمتوں کی خاصیت ہے دل پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. دل کے اندر دو قسم کے جذبات ہیں، رحمانی جذبات بھی ہے، شیطانی جذبات بھی، حیوانی جذبات بھی. رحمانی جذبات کی پرورش ہو، تواضع، ایمانی کیفیات، آخرت کی فکر، ہمدردی، خیرخواہی، تواضع، قناعت، امانت داری،
ان ساری صفات کی پرورش ہو، غیر محسوس طریقے سے ان صفات کی پرورش ہو، تو اس آدمی کے لیے دین پر چلنا آسانی کے ساتھ دین پر چلے گا، خیر کی طرف بھاگے گا، خیر کی طرف دوڑے گا، خیر کی طرف دوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور جو شیطانی جذبات ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت ہے، غبن ہے، دشمنی ہے، جیسے بارش کے نیچے انگارے رکھو تو بجھ جاتے ہیں، یہ صفات بجھ جاتی ہے۔ پھر یہ آدمی خیر کی چلتا ہے، یہ ان گناہوں کی طرف سے بھاگتا ہے، ان گناہوں سے بھاگتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے غیر محسوس طریقے سے، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ اس کے اندر انسانی صفات ابھرتی ہے، یہ انسانی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ پھر یہ جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، لوگوں کو اس سے خیر ملے گا، یہ خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے گا، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور محبتوں کی بارش ہوگی، محبت آسمانی چیز ہے، اللہ جل شانہ محبتوں کی بارش کرے گا۔ محبتوں کی بارش ہوگی اور برکتوں کی بارش ہوگی۔ جو کچھ اللہ عطا کرے گا اسی میں سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ عمر میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، علم میں برکت۔ یہ برکت تو دیکھنے کی چیز ہے، سمجھانے کی نہیں ہے، سمجھا کوئی نہیں سکتا۔ تو برکتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی، محبتوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی بارش ہوگی۔ اللہ سبحانہ اطمینان آسمانی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اطمینان عطا کرے گا۔ جھونپڑی میں رہے گا مطمئن ہوگا، بیماری آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، تنگی آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، مقدر کی مشکلات آتی رہیں گی لیکن پریشانی نہیں آئے گی اس کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اطمینان عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں اطمینان عطا فرمایا، ایوب علیہ السلام کو بیماری میں اطمینان عطا فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کو تخت میں اطمینان عطا فرمایا۔ اللہ ہے۔ یہ ساری آسمانی چیزیں ہیں، جو آسمانی چیزوں کو زمین پر تلاش کرے گا تو ساری زندگی پریشانی رہے۔ آسمانی زندگی چیزیں تو دین سے وابستہ ہے، دینی زندگی وجود میں آئے گی تو آسمانی چیزوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی، محبتوں کی زندگی ہوگی۔ پھر انسان جہاں جائے گا اس کو خیر ملے گا، جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی آسمانی نظام کو متحرک کرے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی حکمرانوں کو ہمدرد بنائے گا، خیر خواہ بنائے گا۔ ہاں، پھر حکمران خیر خواہ ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، عادل ہوں گے۔ حکمرانوں کے دلوں کو اللہ بدل لے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مالداروں کو سخی بنائے گا، غریبوں کو غیور بنا دے گا، حکمرانوں کو ہمدرد خیر خواہ بنائے گا، رعایا کو تابعدار بنائے گا۔ تو پھر یہ زندگی وجود میں آئی۔ اللہ نے دکھایا، یہ خیالی باتیں نہیں ہے، زمین آسمان نے دیکھ لیا، صدیوں دیکھ لیا، کوئی مطالبہ نہیں۔
اور کسی سے توقع بھی نہیں ہے، کسی سے امید بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کرے گا، مطالبہ بھی نہیں کرے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر کے چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر چلے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا. یہ دین کی بنیاد. تو میرے محترم بھائی دوستوں کو اللہ نے احکامات کی تقسیم اسی طرح کی ہے. جب یہ دینی زندگی وجود میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا، اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا، آسمانی نظام متوجہ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو مسخر کرے گا، پانی کو مسخر کرے گا، آگ کو مسخر کرے گا، مخلوقات کو مسخر کر کے چلائے گا. اس کے سامنے ڈال دیا، پہلے دن ڈال دیا. یہ کسی کا محتاج نہیں رہے. سات زمین سات آسمان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے. جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو پھر آسمانی نظام ساتھ چلے گا. اللہ سبحانہ وتعالی رحمتوں کی بارش کرے گا. یہ رحمتیں آسمان سے آتی ہیں، دینی زندگی پر آتی ہیں. رحمتوں کی خاصیت ہے دل پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. دل کے اندر دو قسم کے جذبات ہیں، رحمانی جذبات بھی ہے، شیطانی جذبات بھی، حیوانی جذبات بھی. رحمانی جذبات کی پرورش ہو، تواضع، ایمانی کیفیات، آخرت کی فکر، ہمدردی، خیرخواہی، تواضع، قناعت، امانت داری، ان ساری صفات کی پرورش ہو، غیر محسوس طریقے سے ان صفات کی پرورش ہو، تو اس آدمی کے لیے دین پر چلنا آسانی کے ساتھ دین پر چلے گا، خیر کی طرف بھاگے گا، خیر کی طرف دوڑے گا. خیر کی طرف دوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا. اور جو شیطانی جذبات ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت ہے، غبن ہے، دشمنی ہے، جیسے بارش کے نیچے انگارے رکھو تو بجھ جاتے ہیں، یہ صفات بجھ جاتی ہے. پھر یہ آدمی خیر کی چلتا ہے، یہ ان گناہوں کی طرف سے بھاگتا ہے، ان گناہوں سے بھاگتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے غیر محسوس طریقے سے. اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو، اس کے اندر انسانی صفات ابھرتی ہے، یہ انسانی صفات کا مظہر بنتا ہے. پھر یہ جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، لوگوں کو اس سے خیر ملے گا، یہ خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے گا، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا. اور محبتوں کی بارش ہوگی. محبت آسمانی چیز ہے، اللہ جل شانہ محبتوں کی بارش کرے گا. محبتوں کی بارش ہوگی اور برکتوں کی بارش ہوگی. جو کچھ اللہ عطا کرے گا اسی میں سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. عمر میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، علم میں برکت. یہ برکت تو دیکھنے کی چیز ہے، سمجھانے کی نہیں ہے، سمجھا کوئی نہیں سکتا. تو برکتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی، محبتوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی بارش ہوگی. اللہ سبحانہ اطمینان آسمانی چیز ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اطمینان عطا کرے گا. جھونپڑی میں رہے گا مطمئن ہوگا. بیماری آئے گی پریشانی نہیں ہوگی, تنگی آئے گی پریشانی نہیں ہوگی, مقدر کی مشکلات آتی رہیں گی لیکن پریشانی نہیں آئے گی اس کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اطمینان عطا فرمایا, یوسف علیہ السلام کو جیل میں اطمینان عطا فرمایا, ایوب علیہ السلام کو بیماری میں اطمینان عطا فرمایا, اور سلیمان علیہ السلام کو تخت میں اطمینان عطا فرمایا. اللہ ہے. یہ ساری آسمانی چیزیں ہیں. جو آسمانی چیزوں کو زمین پر تلاش کرے گا تو ساری زندگی پریشانی رہے گی. آسمانی زندگی چیزیں تو دین سے وابستہ ہے. دینی زندگی وجود میں آئے گی تو آسمانی چیزوں کی بارش ہوگی, اطمینان کی زندگی ہوگی, محبتوں کی زندگی ہوگی. پھر انسان جہاں جائے گا اس کو خیر ملے گا, جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا, جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی آسمانی نظام کو متحرک کرے گا. ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی حکمرانوں کو ہمدرد بنائے گا, خیر خواہ بنائے گا. ہاں, پھر حکمران خیر خواہ ہوں گے, ہمدرد ہوں گے, عادل ہوں گے. حکمرانوں کے دلوں کو اللہ بدل دے گا. اللہ سبحانہ وتعالی مالداروں کو سخی بنائے گا, غریبوں کو غیور بنا دے گا, حکمرانوں کو ہمدرد خیر خواہ بنائے گا, رعایا کو تابعدار بنائے گا. تو پھر یہ زندگی وجود میں آئی. اللہ نے دکھایا, یہ خیالی باتیں نہیں ہے. زمین آسمان نے دیکھ لیا, صدیوں دیکھ لیا, کوئی مطالبہ نہیں اور کسی سے توقع بھی نہیں, کسی سے امید بھی نہیں. اس لیے وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کرے گا, مطالبہ بھی نہیں کرے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر کے چلے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر چلے گا, آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا. یہ دین کی بنیاد ہے. تو میرے محترم بھائی دوستوں کو اللہ نے احکامات کی تقسیم اسی طرح کی ہے. جب یہ دینی زندگی وجود میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا, اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا, آسمانی نظام متوجہ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو مسخر کرے گا, پانی کو مسخر کرے گا, آگ کو مسخر کرے گا, مخلوقات کو مسخر کر کے چلائے گا. اس کے سامنے ڈال دیا, پہلے دن ڈال دیا. یہ کسی کا محتاج نہیں رہے. سات زمین سات آسمان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں, کیونکہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے, آخرت کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے. جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو پھر آسمانی نظام ساتھ چلے گا. اللہ سبحانہ وتعالی رحمتوں کی بارش کرے گا. یہ رحمتیں آسمان سے آتی ہیں, دینی زندگی پر آتی ہیں. رحمتوں کی خاصیت ہے دل پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. دل کے اندر دو قسم کے جذبات ہیں, رحمانی جذبات بھی ہے, شیطانی جذبات بھی, حیوانی جذبات بھی. رحمانی جذبات کی پرورش ہو, تواضع, ایمانی کیفیات, آخرت کی فکر, ہمدردی, خیرخواہی, تواضع, قناعت, امانت داری, ان ساری صفات کی پرورش ہو.
غیر محسوس طریقے سے ان صفات کی پرورش ہو، تو اس آدمی کے لیے دین پر چلنا آسانی کے ساتھ دین پر چلے گا، خیر کی طرف بھاگے گا، خیر کی طرف دوڑے گا، خیر کی طرف دوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور جو شیطانی جذبات ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت ہے، غبن ہے، دشمنی ہے، جیسے بارش کے نیچے انگارے رکھو تو بجھ جاتے ہیں، یہ صفات بجھ جاتی ہے۔ پھر یہ آدمی خیر کی چلتا ہے، یہ ان گناہوں کی طرف سے بھاگتا ہے، ان گناہوں سے بھاگتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے غیر محسوس طریقے سے، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ اس کے اندر انسانی صفات ابھرتی ہے، یہ انسانی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ پھر یہ جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، لوگوں کو اس سے خیر ملے گا، یہ خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے گا، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور محبتوں کی بارش ہوگی، محبت آسمانی چیز ہے، اللہ جل شانہ محبتوں کی بارش کرے گا۔ محبتوں کی بارش ہوگی اور برکتوں کی بارش ہوگی۔ جو کچھ اللہ عطا کرے گا اسی میں سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ عمر میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، علم میں برکت۔ یہ برکت تو دیکھنے کی چیز ہے، سمجھانے کی نہیں ہے، سمجھا کوئی نہیں سکتا۔ تو برکتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی، محبتوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی بارش ہوگی۔ اللہ سبحانہ اطمینان آسمانی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اطمینان عطا کرے گا۔ جھونپڑی میں رہے گا مطمئن ہوگا، بیماری آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، تنگی آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، مقدر کی مشکلات آتی رہیں گی لیکن پریشانی نہیں آئے گی اس کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اطمینان عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں اطمینان عطا فرمایا، ایوب علیہ السلام کو بیماری میں اطمینان عطا فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کو تخت میں اطمینان عطا فرمایا۔ اللہ ہے۔ یہ ساری آسمانی چیزیں ہیں، جو آسمانی چیزوں کو زمین پر تلاش کرے گا تو ساری زندگی پریشانی رہے گی۔ آسمانی زندگی چیزیں تو دین سے وابستہ ہے، دینی زندگی وجود میں آئے گی تو آسمانی چیزوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی، محبتوں کی زندگی ہوگی۔ پھر انسان جہاں جائے گا اس کو خیر ملے گا، جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی نظام کو متحرک کرے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمرانوں کو ہمدرد بنائے گا، خیر خواہ بنائے گا۔ ہاں، تو حکمران خیر خواہ ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، عادل ہوں گے، حکمرانوں کے دلوں کو اللہ بدل دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالداروں کو سخی بنائے گا، غریبوں کو غیور بنا دے گا، حکمرانوں کو ہمدرد خیر خواہ بنائے گا، رعایا کو تابعدار بنائے گا۔ تو پھر یہ زندگی وجود میں آئی۔ اللہ نے دکھایا، یہ خیالی باتیں نہیں ہے، زمین آسمان نے دیکھ لیا، صدیوں دیکھ لیا، کوئی مطالبہ نہیں اور کسی سے توقع بھی نہیں، کسی سے امید بھی نہیں۔
اس لیے وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کرے گا، مطالبہ بھی نہیں کرے گا، اللہ کو سامنے رکھ کر کے چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر چلے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں کو اللہ نے احکامات کی تقسیم اسی طرح کی ہے۔ جب یہ دینی زندگی وجود میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا، اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا، آسمانی نظام متوجہ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو مسخر کرے گا، پانی کو مسخر کرے گا، آگ کو مسخر کرے گا، مخلوقات کو مسخر کر کے چلائے گا، اس کے سامنے ڈال دیا، پہلے دن ڈال دیا۔ یہ کسی کا محتاج نہیں رہے۔ سات زمین سات آسمان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے۔ جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو پھر آسمانی نظام ساتھ چلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی رحمتوں کی بارش کرے گا۔ یہ رحمتیں آسمان سے آتی ہیں، دینی زندگی پر آتی ہیں۔ رحمتوں کی خاصیت ہے دل پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ دل کے اندر دو قسم کے جذبات ہیں، رحمانی جذبات بھی ہے، شیطانی جذبات بھی، حیوانی جذبات بھی۔ رحمانی جذبات کی پرورش ہو، تواضع، ایمانی کیفیات، آخرت کی فکر، ہمدردی، خیرخواہی، تواضع، قناعت، امانت داری، ان ساری صفات کی پرورش ہو، غیر محسوس طریقے سے ان صفات کی پرورش ہو، تو اس آدمی کے لیے دین پر چلنا آسانی کے ساتھ دین پر چلے گا۔